बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज आज होगा। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात आज से शुरू होने की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, मुज़ाकरात के हवाले से आज इजलास होगा। कुछ चीजें अमानत होती हैं, हुकूमती राबतों के हवाले से कुछ नहीं बता सकता। एक सवाल पर हामिद रजा ने कहा, फैज हमीद को चार्जशीट करना फौज का अंदरूनी मामला है, बानी का इससे क्या लेना देना। सहाफी ने पूछा, सिविल नाफरमानी की मुहिम से पीटीआई को कोई फायदा उठा सकेगी, जिस पर हामिद रजा ने कहा, आपकी सोच से भी ज्यादा। ये वाला से डेवलपमेंट देखिए, आज होपफुली इंशाल्लाह मीटिंग होगी। अभी तो अपनी जमानतें और इन मामलात में फंसे हुए हैं। राब्ता किया गया यानी कि उनकी तरफ से? नहीं, मैं अभी कुछ चीजें अमानत होती हैं, आई एम नो पोजीशन टू रिप्लाई। वो उमर अयूब साहब में से मेरा ख्याल पूछे। फैज हमीद साहब को चार्जशीट किया जाए ना, फौज का इंटरनल इशू है। फौज जाने, उनका इदारा जाने, उनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जाने। इमरान खान साहब का उसके साथ क्या लेना, बरी पड़ी है 9 मई से। अगर आपने स्टार्ट करना है तो तस्वीर खान केस से स्टार्ट करें। सिविल नाफरमानी की बातें भी हो रही हैं। अगर ये मुहिम शुरू की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो क्या समझते हैं कि कोई फ़ायदा ले सकेगी तहरीक इंसाफ? आपकी सोच से ज़्यादा। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज से मुज़ाकरात शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी है ताकि किसी हल पर पहुंच जाए। आज से तो फॉर्मल शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब ने कमेटी बनाई है, जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए। सारे मसाइल पॉलिटिकल है, इसका एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। मेरे इल्म के मुताबिक नहीं, अभी तक नहीं किया। खान साहब की जान को खतरा नहीं है, किसी अपने लोगों से किसी सूरत नहीं है। बुशरा बीबी खान साहब के साथ खड़ी है और उसका जुर्म ही सिर्फ इतना ही है कि वो खान साहब की वाइफ है, अदरवाइज उनका तो शखाना के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के मरकजी किरदारों में फैज हमीद सरे फहरिस्त थे। ये पार्टनरशिप 2018 के इंतखाबात से पहले शुरू हुई। 9 मई और उसके बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई खुद ही वाज़े कर गए थे। उनके दौरे हुकूमत में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे, उनमें सरे फहरिस्त जो है वो फैज हमीद साहब थे। ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। अब अगर कोई इससे इनकारी हो तो फिर जो सबूत और दूसरी शहादतें मौजूद होंगी, उससे साबित हो जाएगा ये कि 5-6 साल की जो पार्टनरशिप थी, बानी पीटीआई को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया और किस तरह लूट मार का बाजार गर्म हुआ। उसके बाद फिर जितने भी इलेक्शन हुए हैं पीटीआई की हुकूमत के दौरान जो है, उन सब में जो है चेहरे पीछे आपको ये 2-3 ही नजर आएंगे। खुद ही वाजे कर गए हुए हैं बानी पीटीआई। उनकी हुकूमत के दौरान बहुत से सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल हुआ। आप वीडियोस भी देख सकते हैं कि जब भागे हैं गंडापुर साहब यहाँ से, तो उनकी गाड़ियों पे लाठियाँ बरसाई गई हैं, पत्थर बरसाए गए हैं, फिर उनके मुआवजे ने जो है फायरिंग की है। तो ये अपने जो उन्होंने खुद बंदे मारे हैं, उनका मलबा जो है वो पुलिस पे या रेंजर्स पे डाल। बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। हम इस ऐवान से इंसाफ लेना चाहते हैं, हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एहतजाज के लिए जो लोग इस्लामाबाद आए, किसी के पास असलहा नहीं था। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम जो यहाँ लोग आए थे, इस बात की सख्ती से तरदीद करता हूं कि उनमें से किसी के पास वेपन मौजूद था। खान साहब के जो प्रोटेस्टर है, वोटर और सपोर्टर है, वो आम पाकिस्तानी शहरी है। उनके पास न कोई गुरिल्ला फोर्स है, न कोई ट्रेनिंग है। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालिबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। हुकूमत महंगाई को 40,000 फीट बुलंदी पर ले गई। चैलेंज करता हूं, अफरात ज़र कम नहीं ज्यादा हो रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऑपोजिशन लीडर का चैलेंज मुस्तरद कर दिया। कहा, महंगाई कम होने से ही शरह सूद 15% पर आई। जमीन से उठा के आप 40,000 फुट पे महंगाई को ले गए और वो रेट ऑफ इंक्रीज, हु कैन से कि ये इन्फ्लेशन नीचे आ गई है? झूठ है ये। मैं चैलेंज करता हूँ कोई यहाँ पे बात करे कि इन्फ्लेशन नीचे आ गई। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंजन है इकोनॉमी की ग्रोथ का, वो जीरो है। ना जॉब्स क्रिएट होंगी, ना इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। गुजरा जाके कभी चीन जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, बाएं शाएं
ہم لوگ دیکھتے ہیں رزلٹ زیرو, کیونکہ وہ اگلے انویسٹرز کہتے ہیں بھائی اپنا رول آف لا ملک میں دیکھو. لیڈر آف اپوزیشن انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو فیکچولی میں درست کرنا چاہوں گا. مہنگائی کی شرح نیچے گئی ہے, انفلیشن نیچے سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی 23% سے آج 15% پہ ہے. کہ توقع کی جا رہی ہے, جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اور نیچے آئے گا. کبھی کبھی کام اچھے ہوئے ہیں, اگر وہ کنٹینیو ہو رہے ہیں ہم سب کو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے. لیڈر آف اپوزیشن نے شامدید کہوں گا کہ اچھا کیا انہوں نے لشکر کشی کو چھوڑ پارلیمان میں آنے کو ترجیح دی. وہاں پہ تو دونوں طرف سے گریلیں چل رہی ہوتی ہیں, یہاں ہم ریزن اور لاجک سے بات کرتے ہیں. جے یو آئی کے قانونی مشیر سینیٹر کامران مرتضی کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط. سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل پر صدر کے اعتراضات مانگ لیے. خط میں کہا گیا ہے کہ اس بل کے تحت ہی پارلیمنٹ نے دینی مدارس کی رجسٹریشن کی منظوری دی تھی. ہمیں صدر کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کی نقول فراہم کی جائیں. اسپیکر کی جانب سے اعتراضات کو ایڈریس کرنے کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا جائے. طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ کچھ دوست 2019 کے معاہدے سے منحرف ہونا چاہتے ہیں. تاثر دیا جا رہا ہے علماء اور مدارس کے دو طبقے آمنے سامنے ہوں گے. ایسا بالکل نہیں. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں, ہم سب کا احترام کرتے ہیں. کسی کو لاکھوں طلباء کے مستقبل سے کھیلنے نہیں دیں گے. تاثر پھیلایا جا رہا ہے, علماء یا مدارس کے دو طبقے آپس میں آمنے سامنے ہوں گے. بالکل ہم کسی کے آمنے سامنے نہیں ہونا چاہتے, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کسی کو بھی لاکھوں طلباء کے مستقبل سے نہیں کھیلنے دیں گے. کوئی دنیا کی طاقت مدارس کو جو ہے نہ ختم کر سکتی ہے, نہ کوئی دنیا کی طاقت مدارس کے دینی نصاب کو تبدیل کروا سکتی ہے. چیلنج کر رہا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ مدارس کدھر ہیں, آئیے کل آ جائیے. ہم آپ کو 18,600 مدارس جو اس وقت تک رجسٹرڈ ہوئے ہیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. ہماری لسٹ تو موجود ہے, آپ کی لسٹ موجود نہیں ہے. ہم دعوت دے چکے ہیں مذاکرات کا ٹیبل, ہم حکومت سے بھی یہ بات ہم نے ایکس اور وی پی این پر پابندی لگائی ہوئی ہے. قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر پارلیمانی سیکرٹری ساجد مہدی کا اعتراف. کہا فیک نیوز کی روک تھام کے لیے کام جاری ہے. فیک نیوز روکنے کے لیے کہیں بھی اتنی پابندی نہیں, ہم نے چیک رکھا ہوا ہے. شکایت آنے اور تحقیقات میں ثابت ہونے پر موبائل سم بلاک کرتے ہیں. ہم نے ٹویٹر پہ بین لگایا ہوا ہے, این بی پی پہ بین لگایا ہوا ہے, وی این پی پہ بین لگایا ہوا ہے. ابھی اجازت دے رہے ہیں, ہم نے 37,000 لوگوں کو اجازت دی ہے جو صحیح کام کریں, لیکن جو ایسے کام کر رہے ہیں ان پہ ابھی بھی ہم نے لاک لگایا ہوا ہے. فارن کنٹری میں تو سر بہت زیادہ لبرٹی ہے اظہار خیال کی. ہمارے پاکستان میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریسٹرکشن ہے, وہ ہم سے بہت آگے ہیں. وہاں تو یہ ان خبروں میں اتنی اہمیت دی نہیں جاتی. اسکولوں تک اس لیول کو لے کے آئے ہیں ہم لوگوں کو پریچ کرنے کے لیے. کہیں بھی کسی بھی ملک میں یہ انٹرنیٹ پہ یہ ایسے اتنی پابندی کہیں بھی نہیں ہے. کمپلینٹ آتی ہے ہمارے پاس, کی تحقیق ہوتی ہے, اگر وہ واقعی فیک ہے تو اس کی سم بلاک کر دی جاتی ہے. اس کی ایک نیوز آ جاتی ہے, پی ٹی اس میں آنے سے پہلے کچھ نہیں کر سکتی. پہلے روکنے کے لیے کوئی میکانزم نہیں ہے پی ٹی اے کے پاس, پوری دنیا میں نہیں ہے. جو فلوٹ ہو جاتی ہے خبر اس کے بعد ہی اس پہ ایکشن ہو سکتا ہے. وی این پی کو کنٹرول کیا ہے, پہلے بہت زیادہ کنیکشن تھے. اب جن کو ہم نے اجازت دی ہے ان کو ہم ان سے ایفیڈیوٹ لیتے ہیں, ان سے وہ باہر جائیں تو پھر ان کا وہ کینسل بھی. فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے. اس مقدمے کا اثر بہت سے زیر التوا مقدمات پر بھی ہوگا. یہ معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا. چیف جسٹس کہاں جائے گا؟ جسٹس جمال مندوقیل کے سپریم کورٹ آئینی بینچ میں فون ٹیپنگ کیس میں ریمارکس. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کیا فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا 2013 سے قانون موجود ہے. قانون میں فون ٹیپنگ کا طریقہ کار ہے. عدالتی نگرانی بھی قانون میں ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے قانون کے مطابق فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے. کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ قانون ہر کسی کو ہر فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا انہیں جج کی نامزدگی سے متعلق علم نہیں. جسٹس امین الدین نے کہا ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں, نتائج چاہیے. اے او آر نے بتایا اس مقدمے میں درخواست گزار سے رابطہ نہیں ہو رہا. درخواست گزار کے وکیل بھی گزشتہ سال فوت ہو چکے ہیں. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. خبر یہ کہ نون لیگ اور پی پی رہنماؤں کی اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے. بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے اس ملاقات کے بارے میں اظہر.
جی اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر اعجاز صادق، خورشید شاہ اور نوید قمر اور راجہ پردیشیف موجود تھے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے پر اتفاق ہوا ہے، اور اس روز ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جماعتوں نے رابطہ کمیٹیوں کی بات چیت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں کا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر قومی اہم ایشوز پر اور مختلف امور پر تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا ہے، اور دونوں اطراف سے اس بات کا عندیہ دیا گیا ہے کہ 20 دسمبر کو جو دوسری ملاقات ہو رہی ہے اس میں مذاکرات کے حوالے سے مزید جو ہے وہ پیش رفت ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی احتجاج سے متعلق عدالت حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کیس کی سماعت۔ سیکرٹری داخلہ خرم علی آقا کے جمع کروائے گئے جواب کی کاپی سامنے آ گئی۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ عدالت ہدایت کے مطابق کمیٹی تشکیل دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے بار بار رابطہ کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کو بتایا کہ احتجاج کے لیے نئے قانون کے تحت درخواست دیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی درخواست نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص جگہ کے حوالے سے کہا، پھر بھی ڈی چوک پر احتجاج جاری رکھا۔ پی ٹی آئی نے بات چیت سے انکار کرتے ہوئے پیش قدمی کی۔ انتظامیہ نے شہریوں کی کم سے کم مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکورٹی انتظامات کیے۔ دوران سماعت وزارت داخلہ نے احتجاج پر رپورٹ جمع کروانے کے لیے وقت دینے کی استدعا کی۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نہایت قابل احترام ہیں، مولانا صاحب کو اعتماد میں لے کر بل پاس ہونا چاہیے۔ صحافی نے پوچھا مولانا کے تحفظات کب تک ختم ہو جائیں گے، جس پر چودھری صالح نے کہا بات چیت چل رہی ہے، ہفتہ یا 10 دن تک مولانا کے تحفظات ختم ہو جائیں گے۔ فضل الرحمان صاحب میرے نہایت ہی قابل احترام ہے۔ آپ نے رابطہ کیا ہے کہ آپ کی کیا ریزرویشن ہے؟ جی وہ میرے خیال ہے اوپر لیول پہ بات چیت چل رہی ہے۔ بل جو ہے وہ پاس ہوگا، مطلب وہ احتجاج کرے یا جو بھی کرے؟ میرے خیال ہے مولانا صاحب کو آن بورڈ کر کے کرنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مولانا کی ریزرویشن کب تک دور ہو جائے گی؟ امید تو ہے یہ اگلے ایک ہفتے میں 10 دنوں میں انشاءاللہ۔ پاکستان، عمان اور اسپین کی بحریہ کی مشترکہ مشقیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ کے پی این ایس ایف نے مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا۔ رائل عمان بحریہ کے جہاز السیب اور السپین بحریہ کے جہاز سانتا ماریا نے مشقوں کا حصہ لیا۔ پاکستان کی زیر قیادت کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے فوکسڈ آپریشن کے دوران مشق منعقد کی گئی۔ فوکسڈ آپریشن قراقرم ریزالو میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کشمیر نے بھی حصہ لیا۔ ان مشقوں کا مقصد خطے میں موجود بحریہ افواج کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ پاک بحریہ اور دیگر بحریہ افواج کے ساتھ علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرتی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ حتمی فیصلے پر نہ پہنچ سکا۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے مذاکراتی عمل جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی مسلسل آئی سی سی سے رابطے میں ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا فیصلہ نہ ہونے سے کئی معاملات تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق فیصلہ اسی ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیار ہے۔ دبئی میں وسیم اکرم کی چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ انٹری۔ کہا ہر ٹیم پاکستان آئے گی، یہاں میں ٹرافی کی رونمائی کرنے آیا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ جنوبی افریقہ نے پہلے T20 میں پاکستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد 11 رن سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم 184 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹ پر 172 رنز بنا سکی۔ رضوان کے 74 رنز بھی ٹیم کو جیت نہ دلا سکے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے AR1۔